نہ دعویٰ علم فنا کا ہے، نہ ہم تقدیر والے ہیں، غلامان رفائی ہے، بڑی تقدیر والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور بزرگان دین کے عقیدت مندوں، آج ہم آپ کو سلسلے رفاعیہ کے ایک عظیم الشان بزرگ کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے مرید کی گردن تن سے جدا کر دی تھی، پھر اسی کے بعد آپ نے اس مرید کی گردن جوڑ کر اسے واپس زندہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم کرامت ہے یہ۔ تو چلیے آئیے ہم ان بزرگ کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی خانقاہ شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے اور آپ حضرت کا نام حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حضرت کی ولادت بشہادت 1199 ہجری میں ہندوستان کے گجرات کے سورت شہر میں ہوئی ہے، اور آپ حضرت کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم اور پیر و مرشد حضرت سید نور الدین حاشم فیض اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی ہے، اور آپ حضرت امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بھائی اور بھی ہیں جو اپنے وقت کے ولی کامل بزرگ رہ چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک کا نام حضرت سید مولانا رضی الدین محمد ابراہیم المعروف عرف لالا میاں رفاعی، جن کا مزار مبارک سورت شہر کے رفاعی حویلی میں آج موجود ہے، اور دوسرے بھائی ہے حضرت سید قطب الدین احمد المعروف بادشاہ میاں رفاعی، جن کا مزار پیرانا پٹن میں بابا حاجی رجب شاہ رفاعی کے مزار کے قریب ہے، اور آپ حضرت کا سلسلہ نسب 19 واسطوں سے سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور 36 واسطوں سے آپ کا نسب مولا علی شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ اسی وجہ سے سید امیر میاں رفاعی اولاد علی ہے اور حسینی شادات ہے، اور حضرت سید امیر میاں رفاعی کو بیعت کا شرف اپنے والد صاحب سے ہی عطا ہوا، اور آپ ہی کے والد محترم نے آپ کو سلسلہ رفاعیہ کی خلافت اور بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور اپنا فرقہ مبارک آپ کو عطا کیا، اور اس کے علاوہ جو خاندان میں در نسل چلے آ رہے جو تبرکات تھے وہ بھی آپ کو عطا فرمائے، اور آپ حضرت امیر میاں رفاعی کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام عبد الرحیم المعروف دادا میاں رفاعی ہے، اور آپ ہی بروڑا اور سورت کی خانقاہ رفاعیہ کے سجادہ نشین تھے، اور آپ کا مزار مبارک سورت شہر سید وار رفاعی حویلی میں لالا میاں رفاعی کے مزار کے بازو میں ہے، اور آپ ہی کے حیاتی دور میں ایک کرامت آپ کی ظاہر ہوئی تھی۔ اس کرامت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دو بھائی لالا میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حیدرآباد کے دورے پر اپنے مریدین اور چاہنے والوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تب وہاں عام اور وسیع پیمانے پر جلسہ منعقد کیا گیا، اور اس جلسے میں ایک کرامت ایسی پیش آئی، حضرت نے ایک مرید کی گردن پر ضرب کی اور گردن تن سے جدا کر دی، اور پھر آپ نے کچھ لمحے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر اور مخصوص اورات رفاعی پڑھ کر اس گردن کو واپس تن سے جوڑ دیا، اور اس زمانے میں حیدرآباد دکن کے نواب نظام کی حکومت تھی، اور حیدرآباد دکن کے نظام اولیاء اللہ کے بڑے ہی عقیدت مند تھے۔ حیدرآباد نظام اس لیے اتنا عقیدت مند تھا کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت حضور شیخ الاسلام محمد شاہ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نے کی تھی، اور آپ جو ہے حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کے بانی اور سرپرست رہ چکے ہیں، اور آپ کا شمار بھی اللہ کے ولیوں میں اس دور حکومت میں کیا جاتا ہے، اور اب حیدرآباد نظام نے اس کرامت کو اپنی نظروں سے دیکھ بڑا ہی حضرت کا عقیدت مند بنے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد راج پریواروں میں ایک پروگرام ہوا جس میں حیدرآباد نظام اور ان کے عزیز دوست جو مہاراجا کھنڈے راؤ گائیکواڑ تھے، جو بڑودہ ریاست کے مہاراجا تھے، انہوں نے اس واقعے کو اپنے عزیز دوست مہاراجا کھنڈے راؤ کو بیان کیا،
اور مہاراجہ کھنڈے راؤ گائیکواڑ نے بھی اپنی ریاست کے کچھ حالات انہیں بتائے۔ مہاراجہ گائیکواڑ نے اپنے ریاست کے کچھ حالات اس طرح بتائے تو حیدرآباد کے نظام نے کہا کہ ان سلسلے رفاعیہ کے بزرگ کو اپنی ریاست میں بلا کر اپنی ریاست کی کچھ دعائیں کروائیے جس سے آپ کے حالات کچھ ٹھیک ہو سکے۔ اور اس واقعے کو سن کر حیدرآباد نظام کے کہنے کے مطابق مہاراجہ کھنڈے راؤ نے اس واقعے کی تفتیش کی، جس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر میاں رفاعی کے بھائی لالا میاں رفاعی سے یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد مہاراجہ کھنڈے راؤ گائیکواڑ نے آپ کو بڑودہ شہر آنے کے لیے ایک دعوت نامہ بھیجا۔ کچھ وقت کے بعد آپ بڑودہ شہر میں تشریف لائے۔ اس وقت مہاراجہ کھنڈے راؤ نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ اور اس کے بعد مہاراجہ کھنڈے راؤ گائیکواڑ نے جو حیدرآباد میں جو کرامت ظاہر ہوئی تھی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ کرامت ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مہاراجہ کھنڈے راؤ گائیکواڑ نے آپ سے کہا کہ آپ نے جو حیدرآباد میں کرامت انسان کے اوپر کی تھی اس کرامت کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ہم ایک نرم دل انسان ہیں۔ اور یہ کہنے پر آپ حضرت نے مہاراجہ کھنڈے راؤ سے یہ کہا کہ آپ کی یہ مراد بھی ہم پوری کریں گے۔ اور آپ نے مہاراجہ صاحب سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کوئی جانور منگوا لے۔ اسی کہنے کے مطابق مہاراجہ کھنڈے راؤ نے ایک بڑی نسل کا مرغا منگوایا اور اسی حلقہ راتب کا اعلان سارے بڑودہ میں اور ارد گرد آپ نے کر دیا۔ اور اس کے بعد شام کو راتب رفاعیہ کی محفل سجی، اس میں آپ حضرت نے اس مرغے کو ضرب لگائی اور اس کے بعد اس مرغے کو پکا کر اپنے مریدین اور کھنڈے راؤ مہاراج کے لوگوں کو کھلا دیا۔ اور آپ حضرت نے کہا کہ کھا کر اس کی ہڈیاں ایک جگہ پر اکٹھا کر دے۔ اور اس کے بعد رات کو راتب رفاعیہ کی محفل شروع ہوئی اور اس محفل میں ان تمام ہڈیوں پر ایک چادر ڈال دی گئی۔ پھر آپ کے بھائی لالا میاں رفاعی اس محفل میں کھڑے ہوئے اور رفاعی وجد میں آ گئے اور حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف کی دستپوشی کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی کہ تیری وحدانیت کا منکر میرے سامنے بیٹھا ہے، اے میرے پروردگار اسلام کی صداقت اور حقانیت کو واضح کر اور اپنے حکم سے اس مرغے کو زندہ کر دے۔ اور ان ہڈیوں کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اس طرف دیکھ کر آپ نے کنب اذن اللہ کہا اور ہڈیوں میں عجیب سی جنبش پیدا ہوئی اور مرغا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس مرغے کو دیکھا گیا تو وہ مرغا ایک ٹانگ سے تھا۔ اور اس کے بعد مہاراجہ کھنڈے راؤ نے آپ سے کہا کہ ہم نے تو آپ کو 2 ٹانگ والا مرغا پیش کیا تھا، یہ تو ایک ٹانگ والا مرغا ہے۔ اس بات کا پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کے وزیر نے کھا کر ایک ہڈی کو اپنے پاس چھپا لیا تھا جس سے یہ مرغا ایک ٹانگ سے تھا۔ تب مہاراجہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو وزیر نے فرمایا کہ میں نے اس مرغے کو ہڈی کھا کر اپنے پاس اس لیے چھپا لی تھی جس سے پتہ چل سکے کہ یہ وہی مرغا ہے یا نظر بندی کی گئی تھی۔ اور اسی مہاراجہ کے وزیر سے اس کی دلیل پیش ہوتی ہے کہ یہ وہی مرغا ہے۔ آپ کے مریدین شاعر نے اس بات کو کچھ اس انداز میں کہا ہے: زندہ کیا مرغ کو ادنا اشارے سے، بڑا مشہور ہے دنیا میں افسانہ رفاعی کا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت کو مہاراجہ کھنڈے راؤ نے کئی گاؤں تحفے میں دینے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ حضرت نے ان تحفوں کے لیے منع کر دیا اور کہا کہ ہم فقیروں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد مہاراجہ کھنڈے راؤ گائیکواڑ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اسی بڑودہ شہر میں رک جائے جس سے ہماری بڑودہ ریاست کے حالات ٹھیک ہو جائے، جو آپ ہمارے حق میں دعا کر دے۔ اور اسی وجہ سے سلسلے رفاعیہ کی آمد بڑودہ شہر میں ہوئی ہے اور حضرت نے اپنا آخری دور وقت بڑودہ شہر میں رہ کر ہی گزارا۔ اور آج بھی آپ کی خانقاہ شریف اور مزار مبارک بڑودہ شہر میں موجود ہے، جس کا فاصلہ راج محل سے تھوڑی ہی دوری پر ہے۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مہاراجہ کھنڈے راؤ گائیکواڑ آپ سے کتنا اس وقت عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ اور اسی خانقاہ شریف میں در نسل سجادہ نشینوں کے مزارات آج موجود ہے
اور آج کے سجادہ نشین سید کمال الدین مظہر اللہ رفاعی صاحب ہے، جو آپ کی سجادگی کو حاضر و ناظر رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل بروڑا مسلم کو سبسکرائب کر لینا اور ہماری انسٹاگرام آئی ڈی بروڑا مسلم کو فالو کر لیجیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔